ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا من قرأ القرآن، لوگوں جس بندے نے قرآن کریم کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا، البس والدہ تاج یوم القیامہ، اللہ حافظ قرآن کے والد کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے، ضوءہ فاحسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر وجہ تخلیق کائنات آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس بندے کو خوشخبری دے رہے ہیں جس بندے نے قرآن کریم کی دولت اپنے بچوں کو نصیب فرمائی، اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر ایک واقعہ اللہ رب العزت نے ذہن میں ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنے، جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کی مجلس لگی ہوئی تھی، امیر المؤمنین منبر رسول پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حضرت عمر کی مجلس کے اندر گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں جب وہ بندہ بات چیت کر رہا تھا تو اتنے میں اسی مجلس کے اندر دو نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ شخص ہمارے باپ کا قاتل ہے، اس بندے نے ہمارے والد کو قتل کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کے اندر ان دو نوجوانوں نے یہ بات کی کہ یہ شخص ہمارے باپ کا قاتل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت عمر نے فرمایا کہ تو ان بچوں کے، ان نوجوانوں کے اس بات کے مقابلے میں کیا بات کہے گا؟ یہ تو اقرار کر رہے ہیں، یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ تو ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ بچے، یہ نوجوان سچ کہہ رہے ہیں، میں نے واقعی ہی ان کے باپ کو قتل کیا۔ جب اس بندے نے یہ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان نوجوانوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہمیں بدلے کے اندر قصاصاً ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے یہ بات کی تو حضرت عمر نے فرمایا، اب تو عمر کا انصاف چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں تو آپ کی مجلس کے اندر، میں تو آپ کی اس جگہ پہ آپ کے پاس اس لیے آیا تھا، ایک معاملہ درپیش تھا، اس وجہ سے میں حاضر ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر یہ معاملہ پیش آ جائے گا۔ اے امیر المؤمنین، مجھے آپ 3 دن کی مہلت دیں، میں 3 دن کے بعد واپس آؤں گا، آپ میرے لیے جو سزا تجویز کریں گے، اے امیر المؤمنین، میں اس سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی، تجھے کوئی شخص نہیں جانتا، یا تو تمہاری کوئی ضمانت دے دے، اگر تمہاری کوئی ضمانت دے دے تو میں اس صورت میں تمہیں جانے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ جانتا ہے اس مجلس کے اندر، ان لوگوں کے اندر کوئی شخص مجھے جاننے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کون میری ضمانت دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا، لوگوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو اس شخص کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہو؟ امیر المؤمنین نے جب پہلی دفعہ اعلان کیا تو کوئی شخص ضمانت دینے کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ جب یہی اعلان دوسری مرتبہ کیا تو پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت عمر نے کہا، لوگوں، ہے کوئی اس بندے کی ضمانت دینے کے لیے تیار؟ تو اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دنیا انہیں ابو ذر غفاری کے نام سے جانتی ہے، میرے دوستو، ان کا اصل نام حضرت جندب بن جنادہ ہے۔ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ یہ شخص 3 دن کے بعد آئے گا، اسے آپ جانے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو ذر، یہ بتاؤ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ چھوڑیں اس بات کو، جاننے نہ جاننے کو میرا اللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس سے وہ بندہ اجازت لے کر چلا گیا۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا، اے ابو ذر، تم نے رسول اللہ کا کلمہ مجھ سے پہلے پڑھا تھا، تم مجھ سے پہلے ایمان لائے تھے، تم نے ایک ضمانت دی ہے، اب ایسا نہ ہو کہ عمر کو تمہاری جدائی کا صدمہ سہنا پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ لوگ اس مجلس کا اختتام ہوا، ختم ہوئی، اور 3 دن کے بعد اسی طرح مجلس لگی۔ اور جب 3 دن کے بعد مجلس لگی تو وہ نوجوان جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا، وہ بھی
حضرت عمر بھی، حضرت ابو ذر غفاری بھی اور دیگر صحابہ کرام بھی اس مجلس کے اندر جمع ہوئے۔ اب وہ بندہ جو 3 دن پہلے اجازت لے کر گیا تھا اب وہ واپس نہ آیا۔ لوگ بڑے حیران تھے، پریشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ابو ذر غفاری کا آخری وقت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سر جھکایا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک دھول اٹھی اور لوگ اس طرف متوجہ ہوئے۔ لوگ بار بار اسی طرف دیکھ رہے تھے جس طرف وہ بندہ اجازت لے کر گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ اس طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں دھول اٹھی اور ایک بندہ گھوڑے پر سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب دھول چھٹ گئی، جب وہ بندہ قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ تھا جو 3 دن پہلے ضمانت پر اور اجازت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گیا تھا۔ جب وہ بندہ واپس آیا تو حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے بندے تو آ گیا، اگر تو نہ آتا تو عمر کی اس مجمع کے اندر کوئی بندہ تجھے جاننے والا نہ تھا، تو کیوں آیا؟ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں یہ بات میں بتاؤں گا، آپ پہلے یہ پوچھیں کہ ابو ذر غفاری نے میری ضمانت کس بات پر دی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی کی یہ بات سنی تو حضرت عمر حضرت ابو ذر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو ذر، اب بتاؤ تم نے 3 دن پہلے ضمانت کس بنا پر دی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، ہم اس شہر میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اس شہر میں ہمیں رسول اللہ کی محبت لائی ہے۔ اگر میں 3 دن پہلے جب آپ نے تیسری دفعہ اعلان کیا تھا اگر میں ضمانت نہ دیتا تو کل کو کوئی غیر مسلم یہ کہہ سکتا تھا رسول اللہ کا شہر ہو اور اللہ کے نام پر کوئی بندہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اب تو بتا، تو کیوں آیا؟ اگر تو نہ آتا تو تیرے بدلے میں ہم اس کو قتل کر دیتے، تو کیوں آیا؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ جانتا ہے میں اپنی بیوی کو ایسے چھوڑ کر آ رہا ہوں، اپنے بچوں کو ایسے چھوڑ کر جنگل کے اندر آ رہا ہوں جیسے مرغی کے ساتھ بچے، جب مرغی آتی ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر، فرمایا میں ایسے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تنہا چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو یہ وصیت کر کے آ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج کے بعد تیرا سرتاج اس دنیا میں نہ رہے۔ میری وصیت یہ ہے رسول اللہ کے پیغامات پر عمل کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ کے نقش قدم پر چلنا۔ اے امیر المومنین، اگر میں واپس نہ آتا تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا تھا، اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر سکتے تھے، رسول اللہ کا شہر ہو، ایک بندہ ضمانت لے کر جاتا ہے، اللہ کے نام پر اس کو ضمانت دی جاتی ہے اور وہ بندہ وعدہ وفا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو اتنے میں حضرت عمر کے جلاد نے تلوار نکالی۔ جب تلوار نکالی تو وہی 2 نوجوان جنہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہم نے اس شخص کو معاف کر دیا، ہم اس کو معاف کرتے ہیں اور معافی کا اعلان ہے ہماری طرف سے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کیوں معاف کیا؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہم بھی اس شہر میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، رسول اللہ کی محبت ہمیں اس شہر میں لے آئی ہے۔ اگر آج ہم نے معاف نہ کیا تو کل کو کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے رسول اللہ کا شہر ہو اور اللہ کے نام پر کوئی بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے محض واقعہ نہیں ہے، اس میں میسیج ہے۔ میسیج کیا ہے؟ میسیج یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کے شہر کے ساتھ محبت کی، حضور کی تعلیمات کے ساتھ محبت کی، حضور کے نقش قدم پر چلے، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی سرخرو کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا فرمایا۔ اگر میں اور آپ بھی صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔